یہ مقصود نہیں ہے اس میں. وہ کیا ہے غور و فکر اصل میں کہ لمحے بھر کے لیے اللہ کی کسی بھی تخلیق کے ذریعے اس تک بہت قریب ہو کے پہنچنا، یعنی اس کا بہت شدید قرب محسوس کرنا اس کی کسی چھوٹی سی بھی نعمت کے ذریعے. اور یہ لمحات آتے ہیں اگر آپ کو کچھ لمحے بھی مکمل یکسوئی کے نصیب ہوں. ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے. اب اگر سارے کھانے پینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے ذہن میں کتابیں لے کے کھڑے ہیں اور اس وقت آپ کا موڈ آف ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کھانا پینا کیوں چل رہا ہے، یا یہ ہونا نہیں چاہیے، وٹ ایور، اور آپ اپنی کتابوں ہی کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جس کام میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے مینٹلی، اور نہ اس کے لیے یکسو ہوتے ہیں. ایک وقت میں دوسری چیز کا فکر اپنے اوپر لاتے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم پھر آتے ہیں ایک بہت ہی پریکٹیکل اس چیز پر کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رولز لکھیے. مثلاً 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 2-3 بڑے بڑے ہی لکھ لیجئے. مثلاً آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، طالب علم ہیں، ٹیچر ہیں، بیوی ہیں، خاتون خانہ ہے، مثلاً 4-5 آپ لکھ لیجئے، یا کچھ اور آپ کی کوئی مصروفیت آپ نے سوچی ہوئی. اور پھر ان رولز میں آپ کے گولز کیا ہیں. مثلاً اگر آپ ایک خاتون خانہ ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا، آپ کو کیا کیا لازمی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے فرق ہے نا. کچھ لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری، کچھ پہ کم ہے. کیا کیا آپ کے ضروری کام ہے جو آپ کو کرنے ہیں. پھر یہ کہ ان کو کیسے کرنا ہے، کپڑے کس وقت دھونے ہیں، کھانا کس وقت پکانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس میں بہترین طریقہ کیا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کو کیا کیا پڑھانا ہے، کون سا سبجیکٹ آپ کو پڑھانا ہے، اس کے لیے آپ کو کس کس چیز کا علم ہونے کی ضرورت ہے، اس کو آپ مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس میں آپ مزید کامیاب کیسے. پھر اسی طرح ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ پر. امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے آپ پر، اور پھر ان کو ادا کرنے کے لیے آپ نے کون سا وقت مقرر کر رکھا ہے. یعنی سب سے پہلے تو اپنے رولز لکھیے، پھر گولز لکھیے، پھر اوقات لکھیے. اوقات لکھیے کہ کس کام کے لیے کون سا وقت آپ نے مقرر کیا ہے. مثلاً آپ اللہ کی ایک بندی ہیں، آپ کو نماز فرض کی گئی اور کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ آپ کا گول ہے ایک کہ مجھے خشوع والی نماز پڑھنی. کیا کیا طریقے ہوں. آپ نے تلاوت کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کریں، یہ آپ کا ایم ہے. قرآن کے طالب علم یا استاد ہونے کی حیثیت سے یا امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس کے لیے کیا متعین کیا ہے، کون سا وقت مقرر کیا، کون سا طریقہ مقرر کیا ہے. تو آپ پرائرٹیز سیٹ کریں، یعنی گولز متعین کریں، ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اور پھر ان سب کاموں کو زیادہ بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے. نہیں صرف اتنا نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کو آپ آرگنائز کر کے مطمئن ہو جائیں کہ میں یہ اور یہ کرتی ہوں اور اس کے لیے میں نے یہ اور یہ وقت مقرر کر لیا اور میں اس پر راضی خوش ہوں، بس اتنا کافی نہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کریں اور کچھ چارٹس یا کچھ اسکیچز اس طرح کے ڈیولپ کریں اور پھر اپنا سیلف ایویلویشن کریں کہ یہ سب کچھ بحیثیت ماں کے یہ کچھ کرنا چاہیے تھا، آپ کو کیا یا نہیں کیا. بہت عرصے تک اسی طرح کے انالیسز میں کرتی رہی ہوں کہ اپنے ٹارگٹس مقرر کیے، اتنا قرآن پڑھنا ہے اس مہینے میں، یعنی سمجھ کے یا غور و فکر سے یہ تفسیر فلاں فلاں پڑھنی، اس کو متعین کیا. پھر اس کے لیے ہر روز کتنا پڑھنا ہے، ہر روز کتنا ٹائم مقرر کرنا اور کون سے ٹائم پہ پڑھنا ہے، وہ مقرر کر کے پھر ہر روز وہ ٹک مارک کرتی تھی کہ کیا ہے یا نہیں کیا. اور اگر کہیں کسی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر اس کو نیچے لکھتی کہ یہ سبب بنا، اور پھر آئندہ یہ سوچتی کہ اس سبب کے ازالے کا کیا طریقہ ہے. اور الحمدللہ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ وہ جو زندگی کا ایک وقت تھا جب انسان کی ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے یا ایک زرخیز ذہن ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ جب ذمہ داریاں بہت بڑھنے لگتی ہیں تو پھر ذہن کی زرخیزی میں بھی اثر پڑتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے پر کچھ چیزیں آپ بھی ڈیزائن کریں، مشورے دیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ سے آپ کے فائدے کی خاطر یہ توقع کریں گے کہ آپ اپنا حساب احتساب کرنا خود شروع کریں.